اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پیاری کتاب میں ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام کے اوپر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی علیہ السلام کے اوپر درود و سلام پڑھا کرو۔ حضرات محترم، درود شریف پڑھنے کے بہت سارے فوائد ہیں، تو آج میں انہی کو تھوڑا سا بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ میری ویڈیو آپ لاسٹ تک دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی خود اپنے حبیب کے اوپر درود پاک کو پیش کر رہا ہے، اور فرشتے نبی علیہ السلام کے اوپر درود پاک پڑھتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے روزہ مبارک کے اوپر روزانہ 70,000 فرشتے آ کر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ پھر قیامت تک جو ایک بار آ جائے فرشتہ، قیامت تک اس کو دوبارہ درود پاک پڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس وجہ سے ہم کتنے خوش قسمت اور خوش بخت انسان ہیں، جب بھی ہمارا دل چاہے تو ہم نبی علیہ السلام کے اوپر درود کے نذرانے پیش کر سکتے ہیں۔ تو درود پاک پڑھنے سے انسان کی جو معیشت ہے، رزق کا کوئی مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، جو شخص نبی علیہ السلام کے اوپر درود پاک پڑھتا ہے اس کی انشاءاللہ معیشت ٹھیک ہو جاتی ہے، اس کو ذہنی اور قلبی سکون مل جاتا ہے۔ کیونکہ جب انسان درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے نبی علیہ السلام کو جا کر بتاتے ہیں فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پڑھا، پھر حضور علیہ السلام اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جمعے کے دن جو شخص آقا علیہ السلام کے اوپر درود پاک پڑھتا ہے تو حضور علیہ السلام بذات خود اس بندے کا، اس مسلمان کا، اس مومن کا بذات خود اس کا درود سنتے ہیں، اور حضور علیہ السلام اس شخص کے لیے پھر دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ دیکھیں، ہم ایک ولی دعا کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، تو نبی علیہ السلام جب اس شخص کے لیے دعائیں کریں گے تو دیکھیں وہ دعائیں کیسے رد ہو سکتی ہیں۔ اور علماء کرام نے ایک بڑی نکتے کی بات ہے، آپ غور سے اس بات کو سنیں کہ علماء کرام نے ایک بات لکھی ہے کہ نبی علیہ السلام جب دنیا کے اندر موجود تھے، ان کو جو بندہ تحفہ دیتا تھا، حضور علیہ السلام کی یہ سنت تھی، نبی علیہ السلام بھی اس شخص کو تحفہ دیا کرتے تھے۔ اب چونکہ نبی علیہ السلام کا ظاہری دنیا سے وصال ہو چکا ہے، نبی علیہ السلام ظاہری دنیا سے چلے گئے ہیں، تو جو بندہ نبی علیہ السلام کے اوپر درود پاک پڑھتا ہے، علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے، تو نبی علیہ السلام اس کو دعاؤں کی شکل میں تحفہ دیتے ہیں۔ یہ بندہ تحفہ ان کو دے رہا ہے حضور علیہ السلام کو درود پاک کا، تو نبی علیہ السلام اپنے امتی کو کتنا پیارا تحفہ دے رہے ہیں، وہ تحفہ دعاؤں کی شکل میں ہے۔ تو سبحان اللہ، اسی وجہ سے ہمیں نبی علیہ السلام کے اوپر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ تو آج سے ہم تیار کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اوپر آپ کم از کم 350 مرتبہ روزانہ ہر شخص یہ درود پاک حضور علیہ السلام کے اوپر پڑھے۔ اس سے زیادہ بھی کوئی پڑھ سکتا ہے تو وہ بھی پڑھے، لیکن اگر 350 بھی مرتبہ کوئی نہیں پڑھ سکتا تو کم سے کم 100 مرتبہ تو پڑھ سکتا ہے۔
100 मरतबा वो पढ़े, 100 मरतबा भी वो नहीं पढ़ सकता, फिर 20 मरतबा तो वो हर शख्स पढ़ सकता है, तो 20 मरतबा वो पढ़ ले। अगर फिर भी 20 मरतबा भी कोई नहीं पढ़ सकता, तो कम से कम हर शख्स, हर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उम्मती एक बार भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर दुरूद नहीं पढ़ सकता, पढ़ सकता है। बशर्त ये है कि हमने अपने ज़मीरों को जगाना है, हमने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर दुरूदों के नजराने पेश कर, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जब हम दुरूद और सलाम पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगियों में एक इनकलाब आएगा। और आप डेली दुरूद पाक पढ़ने से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर हमारे घरों में कितनी रहमतों का नुज़ूल होगा, कितनी बरकतों का नुज़ूल होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हमें कसरत के साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।